معاہدہ اسکندریہ کے بعد شیر کو اپنے لشکر کے ساتھ مصر سے شام واپس آ گئے اور شاہ یروشلم بھی اپنی فوج کو لے کر یروشلم واپس آ گیا۔ لیکن شاہ یروشلم کی اصل فوج کی واپسی کے باوجود بھی اس معاہدے کے برخلاف عیسائی افسر اور ان کے بہت سارے سپاہی مصر میں موجود رہے جو اہل مصر کو دھمکانے کے لیے کافی تھے۔ لہذا عیسائیوں نے مصریوں پر دباؤ ڈال کر اپنا ایک انتظامی افسر قاہرہ میں مقرر کر دیا۔ شہر کے پھاٹکوں پر انہوں نے اپنے گھڑسوار بھی تعینات کر دیے اور سالانہ خراج کی شرح بڑھا کر 1,00,000 دینار کر دی۔ یہ تمام معاملات وہ فاطمی وزیر شاور کے ساتھ طے کر رہے تھے، جبکہ فاطمی خلیفہ آزد بے بس قیدی کی طرح فاطمی خلافت کی رسوائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ معاہدہ اسکندریہ کو 1 سال گزر گیا اور گنتی کے چند عیسائی افسر اور سپاہی پورے مصر کو لاٹھی سے ہانک رہے تھے۔ اس 1 سال کے عرصے کے اندر عیسائی افسروں پر مصریوں کی بے بسی پوری طرح عیاں ہو چکی تھی اور عیسائی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس وقت مصر پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا جائے تو کوئی قابل ذکر مزاحمت نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے شاہ یروشلم کو مصر پر حملے کی دعوت دی۔ اسکندریہ کے محاصرے کے بعد جب شاہ یروشلم اور شیرکو کی فوجیں مصر سے شام واپس آئیں تو اس وقت تک شاہ یروشلم یہ اندازہ کر چکا تھا کہ مصر کو فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اپنی سرحدوں پر سلطان نور الدین زنگی کی بے پناہ قوت کی موجودگی میں وہ مصر پر حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ انہی دنوں شاہ یروشلم کی شادی قسطنطنیہ کے بادشاہ مینویل کی بھتیجی سے ہو گئی۔ مینویل نے اس کو مصر پر قبضہ کرنے کا مشورہ دیا اور حلف اٹھایا کہ اس مہم میں وہ فوج سے اور سامان حرب سے اس کی مدد کرے گا۔ جب شاہ یروشلم نے نور الدین زنگی کے خطرے کا عذر کیا تو مینویل نے اس کو سمجھایا کہ نور الدین زنگی کا سارا لشکر دریائے فرات کے شمالی علاقوں میں ہے اور اس کا لشکر شام میں بکھرا ہوا ہے۔ جب تک مصر یا تمہاری سلطنت کی طرف نور الدین زنگی توجہ دے گا تم مصر پر اپنا تسلط قائم کر چکے ہو گئے۔ لہذا مینویل کی ترغیب کاریگر ثابت ہوئی اور شاہ یروشلم نے 1168 عیسوی میں ایک زبردست فوج کے ساتھ مصر پر یلغار کر دی۔ صلیبی لشکر کی زد میں سب سے پہلے بلبیس کا بدقسمت شہر آیا۔ جب صلیبی لشکر نے بلبیس شہر کا محاصرہ کیا تو مصری فوج شہر کو صلیبیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہاں سے قاہرہ بھاگ گئی۔ صلیبیوں نے شہر میں داخل ہو کر تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ بلبیس کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر جب قاہرہ شہر میں پہنچی تو وزیر شاور اور قاہرہ کے باشندے سمجھ گئے کہ اگر صلیبی قاہرہ پر بھی قابض ہو گئے تو ان کا انجام بھی اہل بلبیس سے مختلف نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے قاہرہ شہر کے دروازے بند کر لیے اور پوری طاقت کے ساتھ شہر کے دفاع کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ قاہرہ کے قریب شہر فسطاط جسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آباد کیا تھا، اس کے دفاعی انتظامات مضبوط نہیں تھے اور صلیبی اسے بسہولت قبضہ استعمال کر سکتے تھے۔ اس خطرے کا تدارک کرنے کے لیے شاور نے اس شہر کو آگ لگا دی۔ اس سے اگلے دن ہی صلیبی بھی قاہرہ پہنچ گئے اور انہوں نے قاہرہ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ جوں محاصرہ طول پکڑتا گیا، خلیفہ آزد اور اہل قاہرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا گیا۔ فاطمی خلیفہ آزد یہ محسوس کر چکا تھا کہ یہ تمام مصیبتیں اس کے وزیر شاور ہی کی لائی ہوئی ہیں۔ علامہ ابن اسیر کے بیان کے مطابق فاطمی خلیفہ آزد نے اپنے وزیر شاور سے درپردہ سلطان نور الدین زنگی کو ایک دردناک خط لکھا، جس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیگمات کے نوچے ہوئے بال ایک سیاہ ماتمی کپڑے میں لپیٹ کر سلطان کی خدمت میں بھیجے اور سلطان نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ وہ جلد سے جلد مصر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچیں، ورنہ مصر میں اسلامی اقتدار دریائے نیل کی موجوں کا لقمہ بن جائے گا۔ دوسری طرف فاطمی وزیر شاور نے ہیلے اور تدبیر سے صلیبیوں کو قاہرہ سے ٹالنے کی کوشش کی۔ اس نے صلیبیوں کو 1,00,000 مصری دینار دینے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی دبے الفاظ میں یہ دھمکی بھی دی کہ اگر وہ قاہرہ کا محاصرہ اٹھا کر واپس نہ گئے تو وہ قاہرہ کو ان کے حوالے کرنے کے بجائے سلطان نور الدین زنگی کو بلا بھیجے گا۔ شاہ یروشلم بھی
قاہرہ کے اس طویل محاصرے سے تنگ آ چکا تھا، لہذا اس نے شاور کی پیشکش قبول کی اور مصر سے واپس یروشلم جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ علامہ ابن اسیر کے بیان کے مطابق تو فاطمی خلیفہ عاضد نے سلطان نور الدین زنگی کو خط لکھ کر مدد طلب کی تھی، لیکن اس کے برعکس عماد کاتب کا یہ بیان ہے کہ فاطمی وزیر شاور نے خود سلطان نور الدین زنگی کے پاس قاصد بھیج کر مدد طلب کی اور ایک دردناک خط میں لکھا کہ خدا کے لیے بلا تاخیر اہل مصر کی مدد کے لیے پہنچیں، ورنہ یہ ملک بھی صلیبیوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اس خط پر اس نے خلیفہ عاضد کے بھی دستخط کروا لیے تھے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ سیاسی اور ملکی امور میں خلیفہ کو پوچھتا تک نہیں تھا۔ کچھ دوسرے مصری امراء نے بھی شیرکو کو خطوط بھیجے تھے کہ وہ پھر مصر کی طرف توجہ دیں، کیونکہ عیسائیوں نے اہل مصر پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ جب یہ خط سلطان نور الدین زنگی کے پاس پہنچا تو سلطان بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے شیرکو کو جلد سے جلد مصر کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جانے کا حکم دے دیا۔ اس مرتبہ سلطان نے اس مہم کے لیے پہلے سے 4 گنا لشکر، پیسہ اور سامان حرب کا انتظام کیا۔ شیرکو نے اپنے ساتھ جانے کے لیے 2000 سوار سلطان نور الدین زنگی کی فوج سے منتخب کیے اور 6000 ازمودہ کار ترکمانی جنگجو اس کے علاوہ اپنے لشکر میں شامل کیے۔ جب یہ لشکر حلب سے روانہ ہوا تو سلطان نور الدین زنگی نے 2 لاکھ دینار شیرکو کو اور 20-20 دینار دوسرے تمام مجاہدین کو بطور انعام عطا کیے اور خود اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر آئے۔ اس کے علاوہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے خاص امراء میں سے چند امراء کو اس مہم میں شیرکو کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا۔ شیرکو اپنے لشکر کے ساتھ حلب سے روانہ ہوئے اور نہایت ہی تیزی سے منزلیں طے کرتے ہوئے قاہرہ پہنچ گئے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی صلیبی قاہرہ کا محاصرہ اٹھا کر یروشلم کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ فاطمی وزیر شاور نے شیرکو کو مشورہ دیا کہ وہ صلیبیوں کا تعاقب کریں، لیکن شیرکو سمجھ گئے کہ اس بہانے سے شاور ان کو قاہرہ سے دور ہٹانا چاہتا ہے، لہذا شیرکو نے شاور کا مشورہ رد کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ میں مقیم ہو گئے۔ شیرکو کے پہنچنے سے قاہرہ میں امن و امان کا دورہ ہو گیا اور وہاں کے باشندوں کے چہروں پر رونق آ گئی۔ جب شیرکو خلیفہ عاضد سے ملنے گئے تو اس نے بڑی محبت اور اخلاص کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان پر اور ان کے لشکریوں پر انعامات کی بارش کر دی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خلیفہ خود رات کو شیرکو سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ خلیفہ نے شیرکو کو خلط اور قیمتی تحائف دیے اور مختلف ملکی امور کے بارے میں مشورہ کیا، اور ساتھ ہی اس نے شاور کے قتل کے بارے میں بھی شیرکو سے بات کی، لیکن شیرکو نے اس بات کو ٹال دیا۔ لیکن دوسری طرف فاطمی وزیر شاور شیرکو کو قتل کرنے کی ترغیبیں سوچ رہا تھا۔ جب شاور کی اس حرکت کے بارے میں مصری امراء اور شیرکو کو پتہ چلا تو موقع پا کر امیر عز الدین اور صلاح الدین ایوبی نے شاور کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر خلیفہ کو بھیج دیا۔ شاور کے قتل سے خلیفہ عاضد بڑا خوش ہوا، کیونکہ شاور تقریباً 7 سال تک اہل مصر کی قسمتوں سے کھیل رہا تھا۔ شاور کے قتل کے بعد خلیفہ عاضد نے شیرکو کو مصر کا وزیر اعظم مقرر کر دیا اور ان کو الملک المنصور کے خطاب سے سرفراز کیا۔ لیکن شیرکو صرف 2 ماہ ہی مصر کے وزیر اعظم رہے اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ شیرکو کی وفات کے بعد وزارت مصر کے بارے میں شامی امراء میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فاطمی خلیفہ عاضد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنانا چاہتا تھا، لیکن امیر عین الدولہ بارکی، قطب الدین ینال مینجی، سیف الدین علی بن احمد حقاری اور شہاب الدین محمود ہارمی مصر کی وزارت کے دعوے دار تھے۔ اس کے علاوہ کچھ مصری امراء بھی وزارت کے امیدوار تھے، لیکن خلیفہ عاضد نے بغیر کسی تعامل کے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا۔ اس انتخاب کے وقت خلیفہ کے پیش نظر صلاح الدین ایوبی کی ذاتی قابلیت اور وجاہت کے علاوہ یہ حقیقت بھی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے پاس ذاتی فوج تو ہے نہیں، اور پھر کئی شامی امراء بھی اس کے مخالف ہیں۔ اس لیے فاطمی خلیفہ عاضد یہ سمجھ رہا تھا کہ صلاح الدین ہمیشہ اس کے تابع رہے گا۔ بہرحال خلیفہ نے صلاح الدین ایوبی کو وزارت دیتے وقت بیش قیمت خلط اور تحائف پیش کیے
اور اپنے فرمان وزارت میں ان کی بے حد تعریف کی۔ وزارت پر فائز ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بے مثال فیاضی سے کام لیا۔ انہوں نے اپنے چچا شیرکو کی جمع کی ہوئی تمام دولت فوج میں تقسیم کر دی اور اس کے علاوہ مصر کے خزانے سے بھی ان کو بہت کچھ دیا۔ اس کے علاوہ علماء اور مساکین کی بھی خاصی سرپرستی کی اور چند دن کے اندر اندر نہ صرف فوج بلکہ عام عوام سب کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ وزارت مصر پر بیٹھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو سوڈانی حبشیوں کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان کے خواجہ سرا سردار کو قتل کر کے ان کی بغاوت کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا۔ صلاح الدین ایوبی کو ابھی مصر کا وزیر بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کو اچانک یہ اطلاع ملی کہ شاہ یروشلم نے دمیاط کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی شاہ یروشلم کی مدد کے لیے یورپ کا بحری بیڑا بھی آ رہا ہے۔ شاہ یروشلم امالرک کی یلغار کا سبب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ مصر کو اپنے سخت ترین حریف کے قبضے میں دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اس کے سامنے تو سلطان نور الدین زنگی کی افواج تھیں اور پشت پر مصر کا فاتح صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہ صورتحال شام کی تمام عیسائی ریاستوں خصوصاً یروشلم کے لیے چکی کے دو پاٹوں کے بیچ میں آ جانے کے مترادف تھی۔ شاہ یروشلم کو یہ بھی خطرہ تھا کہ پہلے اس خطے کے مسلمانوں کی بحری طاقت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ساحلی علاقے اور تمام بندرگاہیں عیسائیوں کے قبضے میں تھیں، مگر اب اسکندریہ اور دمیاط جیسی اہم بندرگاہوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا قبضہ تھا۔ اب مسلمان کسی بھی وقت اپنے بحری بیڑے کے ذریعے شام کی عیسائی ریاستوں پر سمندر کے راستے بھی حملہ کر سکتے تھے اور ضرورت پڑنے پر یورپ سے عیسائی کمک کا راستہ بھی مسدود کر سکتے تھے۔ شاہ یروشلم حالات کے اس منظر نامے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ یروشلم نے چند ماہ پہلے ہی شیرکو کے وزیر مصر بننے پر قسطنطنیہ، سسلی اور اسپین کے عیسائی حکام کو خطوط لکھ کر نئے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا اور انہیں احساس دلایا تھا کہ اگر وہ مدد کو نہ پہنچے تو ان کا مرکز یروشلم دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ شاہ یروشلم نے خطوط کے علاوہ اپنے پادریوں اور راہبوں کے کئی وفود یورپ کے مختلف ملکوں میں بھیجے تھے اور شاہان نے یورپ کو مصر پر حملے کے لیے اکسایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر مصر بننے کے بعد یہ سلسلہ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے حکمران بیت المقدس کی حفاظت کے نام پر شاہ یروشلم کے ساتھ مل کر مصر پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ اس مقصد کے لیے مصر کی بندرگاہ دمیاط کو پہلے ہدف کے طور پر چنا گیا۔ طے یہ پایا کہ شاہ یروشلم اپنی افواج لے کر نہایت ہی خاموشی سے دمیاط کے ساحل پر پہنچے گا اور وہاں یورپی بیڑے کا انتظار کرے گا۔ یورپی بیڑے کے پہنچنے کے بعد دونوں فوجیں مل کر شہر دمیاط پر حملہ کریں گی۔ سفر 565 ہجری بمطابق اکتوبر 1169 عیسوی میں شاہ یروشلم اپنی افواج کے ساتھ دمیاط کے ساحل پر پہنچ چکا تھا۔ فسیلے شہر اور ساحل سمندر کے درمیان کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر وہ یورپی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ یورپی بیڑا جو 220 جہازوں پر مشتمل تھا، موسم کی خرابی اور مخالف ہواؤں کے باعث مقررہ وقت سے 3 دن بعد دمیاط پہنچا اور کھلے سمندر میں خاصی دور ٹھہر گیا، کیونکہ دمیاط کی حفاظت کے لیے سمندر میں لوہے کی ایک نہایت ہی مضبوط زنجیر لگی ہوئی تھی۔ بہرحال شاہ یروشلم نے دمیاط کا محاصرہ کر لیا۔ دمیاط نہایت ہی اہم بندرگاہ تھی۔ دریائے نیل اسی جگہ بحیرہ روم میں گرتا تھا اور دمیاط پر قابض فوج دریائے نیل کے راستے قاہرہ سمیت مصر کے ہر شہر تک یلغار کر سکتی تھی۔ اس لیے اس پر عیسائیوں کا حملہ ایک غیر معمولی خطرہ تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کو عیسائیوں کے اس حملے کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے تو خلیفہ آزد کو اس خطرے سے آگاہ کر کے فوج کے نظم و نسق اور دمیاط کی مدافعت کے لیے خطیر اخراجات طلب کیے۔ خلیفہ آزد نے نہایت ہی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 لاکھ اشرمیوں کی بھاری رقم خزانے سے دلوائی اور اس کے علاوہ کپڑوں، کھانے پینے کے سامان اور دیگر اجناس کا الگ سے انتظام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ آزد کی سخاوت کی اس موقع پر بہت تعریف کی۔ سیاسی رکاوٹ اور مذہبی اختلاف کے باوجود
مدتوں بعد کسی موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمیوں کے اس آخری خلیفہ کے بارے میں کہا کہ میں نے خلیفہ آزد سے بڑھ کر کوئی سخی آدمی نہیں دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ قاہرہ کو چھوڑ کر دمیاط کی حفاظت کے لیے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ قاہرہ میں فاطمی امراء سمیت کئی سیاسی مخالفین ان کے اقتدار کے خلاف اندرونی طور پر سازشوں میں مصروف تھے۔ اگر صلاح الدین ایوبی قاہرہ کے حالات سے مطمئن ہوتے تو وہ اسی وقت اپنی فوج کے ساتھ دمیاط کو بچانے کے لیے کوچ کر جاتے، مگر جانے کی صورت میں خطرہ تھا کہ قاہرہ میں بغاوت کھڑی ہو جائے گی۔ ان حالات کے پیش نظر صلاح الدین ایوبی نے دو کام کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو فوج کو اپنے ماموں شہاب الدین اور اپنے بھتیجے تقی الدین اور امیر بہاؤالدین جیسے تجربہ کار سرداروں کی قیادت میں ہر قسم کے سامان رسد کے ساتھ دریائے نیل کے راستے دمیاط کی طرف روانہ کیا۔ دمیاط کی فصیل کا ایک حصہ دریائے نیل کی جانب تھا، جو ابھی تک عیسائیوں کے محاصرے سے محفوظ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان افواج کو یہ ہدایت کی تھی کہ شہر میں خوراک اور رسد کی کمی کو پورا کیا جائے اور مقامی فوج کے ساتھ مل کر عیسائیوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ دوسری طرف انہوں نے سلطان نور الدین زنگی کو مدد کے لیے خط لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے یکے بعد دیگر کئی فوجیں مصر کی طرف روانہ کیں تاکہ وہ عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کر سکیں، اور ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے خود اپنی فوج کے منتخب دستوں کے ساتھ شام کے عیسائی مقبوضات پر چھاپے مارنا شروع کر دیے، چونکہ شام کے بیشتر عیسائی دمیاط پر حملے کے لیے جا چکے تھے۔ اس لیے سلطان نور الدین زنگی کے ان چھاپوں سے عیسائی مقبوضات میں کھلبلی مچ گئی اور وہاں کے لوگ شاہ یروشلم کو دمیاط کا محاصرہ چھوڑ کر اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے واپس بلانے لگے۔ ادھر دمیاط میں صلاح الدین ایوبی کا نائب شمس الدین خواص بڑی دلیری کے ساتھ شہر کا دفاع کر رہا تھا۔ بعد میں اسے ان فوجوں کی کمک بھی مل گئی جو قاہرہ سے دمیاط کی طرف روانہ ہوئی تھیں۔ اس امدادی فوج کے پہنچنے کے بعد محصور مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی تھی اور انہوں نے بھرپور جوابی حملے شروع کر دیے تھے۔ شاہ یروشلم کو محاصرہ کیے ہوئے دوسرا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ یورپی بحری بیڑے سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، جو ابھی تک ساحل سے دور ہی لنگر انداز تھا۔ اس کے برعکس محصور مسلمانوں نے بحری بیڑے پر حملہ کر کے ان کے کئی جہاز بھی جلا ڈالے تھے۔ شاہ یروشلم کی قیادت میں جو فوجیں منجنیقوں کے ساتھ قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کر رہی تھیں، مسلمانوں نے اس پر جوابی حملہ کر کے ان کی منجنیقوں کو تباہ کر دیا اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ محاصرے کے 40 دن پورے ہونے پر حملہ آور فوج خوراک اور رسد کی کمی کا شکار ہو چکی تھی۔ شاہ یروشلم کی فوج اور بحری بیڑے پر موجود یورپی سپاہی بھوک سے مرنے لگے تھے، جبکہ دمیاط کے محصورین کو خوراک اور رسد کے نئے ذخائر مل چکے تھے۔ یورپی سپاہیوں کو یقین تھا کہ شاہ یروشلم طے شدہ معاہدے کے مطابق ان کی خوراک اور رسد کے سارے اخراجات برداشت کرے گا، مگر شاہ یروشلم اب اپنی بے بسی ظاہر کر کے خود کو ہر ذمہ داری سے بری قرار دے رہا تھا۔ اس سے یورپی افواج سخت بد دل ہو گئیں۔ ادھر شاہ یروشلم بھی یورپی سپاہیوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ شاہ یروشلم کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یورپی افواج دمیاط پر قبضہ کرنے کے بعد اس شہر کو براہ راست رومی سلطنت یعنی بازنطینی بادشاہت کا حصہ نہ بنا دیں، اس لیے کہ مصر ماضی میں رومی سلطنت کا حصہ تھا اور اب بھی بازنطینی اسے اپنی جاگیر تصور کرتے تھے۔ الغرض یورپی اور شامی عیسائیوں میں روز بروز غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئیں اور وہ بد دلی کا شکار ہو رہے تھے۔ اسی دوران موسم کا رخ تبدیل ہوا اور زوردار بارشیں شروع ہو گئیں۔ طرح طرح کی موسمی بیماریوں نے کھلے آسمان تلے پڑے حملہ آوروں کی ہمتیں اور بھی پست کر دی۔ ادھر دریائے نیل میں سیلاب آنے کے سبب محاصرہ کرنے والی افواج جس میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی وہ پانی کی جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ دوسری طرف سمندر میں بھی زبردست طوفان اٹھ رہا تھا اور یورپ کا وہ بحری بیڑا جو مصر پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کے جہاز ایک ایک کر کے ڈوبنے لگے۔ اسی دوران شاہ یروشلم کو اپنے علاقوں میں سلطان نور الدین زنگی کے حملوں کی اطلاع ملی اور اس نے مجبور ہو کر دمیاط کا محاصرہ اٹھا لیا اور اپنی فوج کو لے کر یروشلم واپس لوٹ گیا۔
جنگ کے انجام کے بارے میں علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ عیسائی ناکام واپس شام لوٹ گئے، انہیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ جب وہ اپنے شہروں میں پہنچے تو سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ان کو ویران پایا۔ ان کے لوگ قتل ہو چکے تھے یا گرفتار کر لیے گئے تھے۔ یورپی بحری بیڑا جو شاہ یروشلم کا اتحادی بن کر اس جنگ میں شرکت کے لیے آیا تھا، اس کے انجام کے بارے میں ایک یورپی مورخ لین پون لکھتا ہے کہ طوفانی بارش اور آندھی سے تقریباً پورا یونانی بحری بیڑا تباہ ہو گیا تھا، اور اس ساحل پر جسے وہ فتح کرنے کے لیے آیا تھا یونانیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ دمیات کا محاصرہ تقریباً 50 دن تک جاری رہا تھا۔ ربیع الاول 565 ہجری بمطابق دسمبر 1169 عیسوی میں انجام کو پہنچنے والے اس محاصرے کے بعد تقریباً 1 سال تک مصر میں کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ 1170 عیسوی کو شام میں ایک بڑا ہولناک زلزلہ آیا جس سے شام کے اکثر شہر متاثر ہوئے۔ حلب، بلبک اور حمص جیسے بڑے بڑے شہروں میں ان گنت مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے انہیں دوبارہ آباد کرنے کی مہم جاری کی اور اپنے افسروں کے ساتھ دن رات ایک کر کے تمام متاثرہ فصیلوں اور قلعوں کو دوبارہ تعمیر کروایا کہ کہیں عیسائی اچانک حملہ کر کے ان پر قبضہ نہ کر لیں۔ دوسری طرف عیسائی مقبوضات بھی اسی طرح اس زلزلے کا شکار ہوئے تھے اور ان کے بھی بہت سارے شہر خاک کا ڈھیر بن گئے تھے۔ عیسائی بھی سلطان نور الدین زنگی کے ڈر سے اپنی فصیلوں اور قلعوں کو جلد سے جلد تعمیر کر رہے تھے، تاہم مصر اس زلزلے سے محفوظ رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت عرصے تک عیسائیوں نے مصر پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ شیر کو مصر سے واپس لوٹنے کے بعد فاطمی وزیر شاور کو اس کی بدعہدی کی سزا دینے کے لیے بے چین تھے، اور وہ سلطان نور الدین زنگی سے بار بار یہی درخواست کرتے رہے کہ ایک مرتبہ پھر مصر پر فوج کشی کی جائے، چونکہ اس وقت زنگی حکومت کے فاطمی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اس لیے سلطان نور الدین زنگی بغیر کسی خاص مجبوری کے مصر پر چڑھائی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال شیر کو نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخرکار 3 سال بعد وہ سلطان نور الدین زنگی کو منانے میں کامیاب ہو گئے۔ فروری 1167 عیسوی میں شیر کو ایک مرتبہ پھر 2000 سواروں کی فوج لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ شاور کو اس کی بدعہدی اور عیسائیوں سے دوستی کی سزا دی جا سکے۔ شیر کو یروشلم کی عیسائی ریاست کو دائیں ہاتھ چھوڑتے ہوئے صحرائے سینا میں داخل ہو گئے اور اس خطرناک علاقے سے گزر کر وہ مصر کی حدود میں جا پہنچے۔ اس کے بعد شیر کو نے قاہرہ سے تقریباً 40 میل جنوب کی سمت سے دریائے نیل کو عبور کیا اور جیزہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اسی دوران شاور بھی عیسائیوں سے مدد طلب کر چکا تھا، چنانچہ اس کا پرانا اتحادی شاہ یروشلم اپنی فوج لے کر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر پہنچ گیا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو ان کے درمیان میں دریائے نیل حائل تھا۔ دونوں لشکر دریائے نیل کے کنارے کنارے قاہرہ کی جانب بڑھنے لگے۔ آگے جا کر شاہ یروشلم نے فسطاط کے قریب پڑاؤ ڈالا اور شاور پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ عسکری امداد کے بدلے میں شاور نے جو مال و متاع دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اس وقت تک قابل اعتبار نہ ہوگا جب تک خود فاطمی خلیفہ آزد اس کی تصدیق نہ کر دے۔ لہٰذا فاطمی خلیفہ آزد نے یہ بات مان لی اور عیسائی سفیروں کو خود اپنے پاس حاضری کی اجازت دے کر عیسائیوں سے دوستی اور معاہدے کی تصدیق کر دی۔
معاہدے کی اس تصدیق کے بعد شاہ یروشلم پورے زور کے ساتھ شیرکو پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگا۔ دونوں لشکروں کے درمیان دریائے نیل حائل تھا۔ دریائے نیل کو عبور کرنے کے لیے شاہ یروشلم نے پل بنانے کی کوشش کی مگر اسے کامیابی نہ مل سکی۔ اس وقت تک فاطمی فوج بھی عیسائی فوج کے ساتھ آ کر مل چکی تھی۔ دوسری طرف شیرکو کے پاس صرف 2000 سپاہی تھے۔ انہوں نے اپنے پہلوں کو بچاتے ہوئے بابین نامی مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ عیسائیوں کے ساتھ اب مصری افواج بھی شیرکو کی طرف آگے بڑھ رہی تھیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شیرکو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ اکثریت نے یہی رائے دی کہ دریا کو عبور کر کے اپنی جان بچائی جائے، کیونکہ لڑائی کی صورت میں زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم شکست کھائیں گے۔ اس صورت میں ہم پسپا ہو کر کہیں بھی پناہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ان علاقوں میں ہر سپاہی، ہر کسان اور ہر آدمی ہمارے خلاف ہے۔ لیکن